المرسلين سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد شریک کے ذکر خیر کے صدقے میں سارے گناہ معاف فرمائے. تمام حضرات دی دلی دعا باب الہوائی کے صدقے میں خالق قبول فرمائے. میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نجم کی 3 آیتاں پڑھن کا شرف حاصل کیتا. جڑی ہستی دے متعلق میں حکم ہے وہ بالکل ہوئی ہے. اتنے میں پہنچیا ہوں تو میں حکم ہے ایسا کیا سرکار انہوں بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیٹیاں دی ماں مشہور نے. بیٹیاں دی ماں بی بی دی شان واسطے میں صرف ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. ایک لفظ بی بی دی شان چکھنا چاہتا ہے. وہ دے واسطے میں 1 گھنٹہ درکار ہے. میں بی بی دی عظمت واسطے شان واسطے صرف ایک لفظ کرنا چاہتا ہوں. آج کا لفظ میرا قبول کرنا. اس لفظ کو پہلے جڑے 45 منٹ نے وہ تمہید تے تمہید تو اس کے بعد ایک بارگاہ ہے جناب عمر پرین چک نظم کا آج کا میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نجم دی 3 آیتیں پڑھی. نجم اذا ہوا خالق فرمائے قسم ہے ستارے کی جب وہ اوپر سے نیچے آتا ہے. قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے. قسم ہے تارے کی جب وہ گرے. معاذ اللہ مخاطب نے انہوں لوگوں نے جنہوں نے رسول پاک نے انہوں نے کہہ رہے ہیں معاذ اللہ صاحب حکم. یہ جو تمہارا صاحب ہے یہ تمہارا صاحب یعنی رسول پاک یہ جو تمہارا صاحب ہے نا تمہیں یعنی سرکار تو عالم لوگوں نے کہہ رہے ہیں معاذ اللہ یہ طے ہے کہ یہ گمراہ نہیں ہے. معاذ اللہ صاحب حکم یہ جو تمہارا صاحب ہے یہ کبھی زدہ کبھی بہکتا نہیں کبھی گمراہ نہیں ہوتا. وما گواہ اور نہ کبھی راستے سے پھرتا ہے. یہ تمہارا صاحب جو مصطفیٰ ہے یہ نہ کبھی بہکتا ہے اور نہ کبھی راستہ بھولتا ہے. بلکہ اللہ نے کیا فرمایا وما ینطق عن الہویٰ. حد یہ ہے کہ یہ اپنی خواہش سے نطق ہی نہیں کرتا. اس کی اپنی خواہش نہیں ہوتی. جب یہ کچھ بولتا ہے تو اپنی خواہش سے نہیں بولتا. میں بول رہا میں جو بولنا چاہنا اپنی خواہش نہ بولنا. جناب نے جتنا بولنا ہے اپنی خواہش نہ بولنا. جب اسی قانون آتے ہیں نا تھی ہو بولو وہ میرا خیال ہے اس طرح کہنا نہیں چاہتا. تھوڑی خواہش ہے نا جنی خواہش ہوئے گی تھی بول لو. جتنی کو خواہش ہوگی بولتے. کائنات تے ایک ہستی ہے جدی بولن وچ بھی اپنی خواہش کوئی. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. اللہ فرما رہے کہ اپنی خواہش سے نطق بھی نہیں کرتے. یہ وہ پیغمبر ہے جو اپنی خواہش سے نہیں بولتا. جب یہ کچھ بولے تمہارے سامنے ہوگا ان ہوگا الا سوائے اس کے وحی یوحیٰ. جب یہ بولے تم سمجھو کہ وہی ہو رہا. جب یہ نطق کرے جب یہ بولے تو تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ وہی ہی ہو رہی ہے. یہ وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے. یہ بولتا ہی وہی ہے جو ہوتی ہی وہی ہے. گویا یہ تھے کسی عالم نے قبلہ اہل حدیث دیوبندی شیعہ سنی کسے نہیں دسیا کہ پوری حیات طیبہ ہے کوئی وقت حضور نے دسیا ہوئے کہ اینے بجے میں وحی دے مطابق بولنا اینے بجے میں وحی تو علاوہ بولنا وحی تو علاوہ بولنا تے پھر اپنی خواہش نہ بولنا. وحی تو علاوہ بولنا تے اپنی خواہش نہ بولنا. جڑا بولنا ہی وحی ہے جڑا نطق ہی وحی ہے. جدوں بولتے ہیں وہی بولتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ دنیا کے کسی انسان کو کوئی پیمانہ نہیں کہ محمد
قرآن کا بول رہے ہیں حدیث کا بول. کوئی بندہ یہ طے نہیں کر سکتا کہ اب نبی قرآن بول رہے ہیں اب نبی حدیث بول رہے ہیں. دو ہی قسم کے بول ہیں مصطفیٰ کے, یا قرآن بنے ہیں نبی کا بولنا یا حدیث بنا ہے. تو جب نبی بولے یا قرآن بنا یا حدیث بنے, یہ مت کوئی سوچے کہ وہی سے قرآن بولتے ہیں اور مرضی سے حدیث بولتے ہیں. جب بولتے ہیں وہی سے بولتے ہیں, جب بولتے ہیں وہی سے بولتے ہیں. جب نبی بولتا ہی اللہ کی وحی سے ہے, پھر ہم کیسے طے کر رہے ہیں کہ من کن تو مولا مرضی سے کہا ہو؟ ہم کیسے طے کر رہے ہیں کہ حسین منی مرضی سے کہا ہو؟ اپنی خواہش سے نہیں بولتے. جب بولتے ہیں اللہ کی خواہش سے بولتے ہیں. تو گویا علی کا مولا ہونا نبی کی خواہش نہیں, اللہ کی خواہش ہے. نبی بس جناب تسان نفس خواہش 40 منٹ اپنے ذہن چ رکھ رہے اسے کونے میں خواہش 40 منٹ رکھنا. اس کو بعد میں ایک لفظ جناب عباس علیہ السلام کی بات کا واسطہ ہے, اور میں سمجھنا کہ ایک لفظ ہی شاید یاد رہ جائے تو میرے واسطے بھی بہت بڑی بات ہوگی جناب واسطے بھی. تو میں بحث اپنی شروع کر لوں. لفظ خواہش ذرا امانتاً اپنے ذہن حالش محفوظ رکھیں. خواہش, پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتے. اس پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بس منی, اللہ کی خواہش یہ تھی کہ آپ کہتے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے, فاطمہ میرا حصہ ہے. جگر کا ٹکڑا ہے, جسم کا حصہ ہے. حدیث میں نہ جگر کی کوئی عربی ہے نہ جسم کی کوئی عربی ہے. فاطمہ بزۃ منی, بس فاطمہ بزۃ منی. فاطمہ میرا بزہ ہے, فاطمہ میرا حصہ ہے, فاطمہ میرا حصہ. بس یہی ترجمہ ہے, اس کو علاوہ نہیں. جگر کا ٹکڑا یا جسم کا حصہ. علماء اہل سنت نے ایک بحث کی تھی جی میں نے پسند ہے تا پڑھنا. علماء اہل سنت نے کی تھی چونکہ دیکھو جی پسندیش ہے, مٹھائی پسندی جتوں نو پہلو کی لے الفا پسند جتوں نو پہلو کی لے جتوں گوشت پسند. میں نے پسندیدہ چیزیں اہل علماء اہل سنت میرے کو کتاب کے بنا موجود ہے الحمدللہ. وہ بحث بڑی خوبصورت کی تھی. انہوں نے فرمایا اگر لوگ کہتے ہیں کہ اولاد ہونے کی وجہ سے نبی نے زہرا کو اپنا بزہ کہا, اولاد تو اور بھی تھی. جڑے بندے زہرا کو مٹھے ہوئے میں تو پہلا کہہ دیتا ہے کہ علماء اہل سنت کا نظریہ نہ پڑھیں. میں پہلے عرض کی تھی تھی پھر میرے پہ شک کر دو. وہ فرماتے ہیں کہ اولاد تو نبی کی اور بھی تھی. مثلا اگر بیٹی سمجھ کے نبی نے فرمایا ہو کہ یہ میرا حصہ ہے, وہ فرماتے ہیں بیٹیاں تو اور بھی تھیں. بیٹیاں تو بھائی انہوں نے نظریہ پر پڑھنا. وہ فرماتے ہیں نبی کی بیٹیاں تو 4 تھیں. جن کے نزدیک 4 تھیں میں ان کی بحث کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کی بیٹیاں 4 ہیں, تو پھر ٹکڑا ایک کیسے ہو گیا؟ بھائی تساں تے میں تے آکھنا ٹکڑا ہے ہی, تساں تے میں آکھنا حصہ ہے ہی, کیونکہ ساڈے نزدیک نبی دی بیٹی ہے ہی ایک. بھائی ساڈے نزدیک پیغمبر کی بیٹی ایک ہے. جنہاں دے نزدیک 4 بیٹیاں ہیں وہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر نبی بیٹی سمجھ کے اسے حصہ کہتے تو 4 کو کہتے یہ بھی میرا حصہ ہے, یہ بھی میرا حصہ ہے, یہ بھی میرا حصہ ہے, یہ بھی میرا حصہ ہے. چونکہ کہنے والا عادل ہے. سبحان اللہ. کہنے والا عادل ہے, کہنے والا عادل ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایک بیٹی کو تو اپنا حصہ کہے, باقی بیٹیوں کو اپنا حصہ نہ کہے؟ یا تو باقی 3 حصہ نہیں تھی یا بات کوئی اور ہے.
اس حدیث سے میں بھی حیران ہو گیا. فاطمہ بسا تو نہیں مشہور حدیث ہے اور متفق علیہ. انہیں 2 شان نزول دسے. انہیں فرمایا 2 جگہ پہ نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے. وہ کیوں؟ وہ سننا چاہیے. وہ فرمایا صرف اولاد کی وجہ سے نہیں کہا. اولاد تو قاسم بھی تھے, اولاد تو حضرت نبی پاک کے بیٹے ابراہیم بھی تھے. بیٹے بھی حصہ نہیں, کوئی اور بیٹی بھی حصہ نہیں. کیوں کہا یہ میرا حصہ ہے؟ انہیں 2 شان نزول دسے. اس رسول ابو لبابہ ایک صحابی رسول ہے. کئی بچے پہلی باری اس شان نزول تو مراد ہے قرآن بھی ایسے زبان سے نازل ہوا ہے, حدیث بھی ایسے زبان سے نازل ہوا ہے. اتھارٹی ایک کی وہ میرے پیغمبر. فرمایا فاطمہ بسا تو نہیں بھائی. انہوں نے نتیجے 2 دیتے ہیں, ترجیح میں دینا ہے. پھر میں اپنی بات شروع کروں. پہلا وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہا. کب کہا؟ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو لبابہ ایک صحابی رسول تھے. وہ غلطی کر بیٹھے. کوئی ہو جاتی ہے غلطی کی گل ہوئی ہے, میرے کو کدی نہیں ہوئی, میرے کو کدی نہیں ہوئی. ہو جاتی غیر معصوم کو ہو جاتی ہے غلطی. جہاں معصوم نہیں تو کوئی غلطی نہیں. وہ فرماتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وہ غلطی کر بیٹھے. غلطی یہ کر بیٹھے کہ یہودیاں دیا عورتوں کے بچیاں کھڑو کے انہوں آخیا. انہیں سدیا سی کسی مشورے واسطے. انہوں آخیا بیبیاں بچیاں تو یہودیاں کہ تسی بہتر پیغمبر کا کلمہ پڑھ لو. اگر تسا پیغمبر کا کلمہ نہ پڑھیا اگوں انہیں گل کوئی نہیں کی, منہ تو نہیں بولی. کیا بات ہے. میرے کو ماہر قانون بیٹھے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اینج کیتا ہے ہوئے پرچہ ہو ہی جاتا. کسی نے پتا منہ نہیں کوئی شک ہے یا نہیں, یا قانون ہے کہ نہیں, اشارہ کیتا ہے کہ اینج کر دیا گا. ہو سکتا دھمکی چاہ جائے. جب انہوں نے فرمایا نا اس دور کہ پیغمبر کا کلمہ پڑھ جاؤ ورنہ وہ بیبیاں بھی رونے لگ پہ یہودیاں دیا تے بچے بھی رونے لگ پے. انہوں نے کہا پیغمبر کا کلمہ پڑھ لو ورنہ پیغمبر تو نال ہی خیال آیا لا اکراہ فی الدین, دین میں تو زبردستی ہے ہی. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی تو ہے ہی نہیں. ہم میں اس میں پڑھے لکھے مجمع سے ایک کوئی لفظ آخر ہے اور ہو سکتا ہے میری مجلس عبداللہ کافی ہو جائے. صحابی نے بات کر کے سوچا کہ جو میں نے سوچا وہ قرآن سے ٹکرا رہا. بھائی کیا بات ہے. جو میں نے سوچا اور سوچ کے کیا, سوچا اور سوچ کے کیا. ڈرانے کے لیے کہا, دھمکانے کے لیے کہا, غیر مسلم پہ روک ڈالنے کے لیے کہا. تو کہا کیا کہ اگر تم کلمہ نہ پڑھو گے تو پیغمبر تمہیں ہے. اور ملک میں انہوں نے سوچا کہ جو میں نے سوچا وہ قرآن کے مطابق نہیں. جس کی سوچ قرآن سے نہ ملے وہی غیر معصوم ہوتا ہے. بہت شکریہ. جس کی سوچ اور قرآن ایک جیسے ہو اسے معصوم کہتے ہیں. جنہیں میں نے سوچا پلر ہے یہ جتنے اتنے کئی سن مسجد نبوی انہیں آ کے اس پلر نہ کھلو گئے تو بندے کہنے لگے میرے دوارے رسی پا کے میں نے بند, میں مجرم. ویسے بڑی گل ہے کہ بندہ آپ ہی غلطی کرے یا اپنی سزا آپ ہی مقرر کرے. وہ سکون نہ اپنے آپ کو بن لیا تو کہنے لگے جدوں تک حضور کتنے گئے سن انہیں کیا حضور جدن میں رسیاں کھول دیں گے نا میں سمجھا گا توحید نے بھی مجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ. قانون ہے اللہ کا, توحید نے قانون بنایا ہے, پیغمبر نے قانون پہنچایا ہے. اگر میں نے قانون کے خلاف بات کی ہے تو میں خود کو خود سزا دیتا ہوں اور اپنے آپ کو ستون بن دیتا. وہ حاجت واسطے جاتے سن بار پھر آ کے میں نے بن دے. وہ 6 دن تقریباً لکھے ہے کہ اتنے ہی بندے رہے. وہ جدو بندے سن جی تو نبی پاک آدھے نہیں سن. نبی آؤں تے آگے کھولن یا نہ کھولن کو فیصلہ کرن. یہ گل کا پتا وہ فرماتے ہیں علماء نے سنا کہ جناب سجدہ کو علم ہوا اور پتہ چلا کہ ایک صحابی نے ایسا سوچنے کے بعد
اپنی ذات کو سزا دی ہے اور سکون سے باندھ رکھا ہے. بی بی نے گھر سے پیغام بھیجا کہ اگر میں تجھے آزاد کر دوں، اگر میں تجھے آزاد کر دوں تو تو پیغمبر کا منتظر ہے، اسے کہو میں رسیاں کھول دوں تیری. صحابی رسول سن انہوں نے آخیا بی بی کی بڑی مہربانی اور عنایت ہے کہ بی بی نے میرے متعلق ایسا کہا کہ کتنی دیر تو اس طرح رہے گا. بی بی کے احساس کا شکریہ، مگر میں اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں، اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ میری رسیاں پیغمبر خود کھولے. اطمینان قلب کے لیے میں بڑا محتاط ہوں. اطمینان قلب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر خود آ کے کھولے. پیغمبر تشریف لے آئے. میں فاطمہ بسا تو ملی دا شان نزول پیغمبر کی بات کرتا ہوں. پیغمبر واپس آئے. آپ نے آگے کیا نہیں تینوں کنے پتا ہے؟ یہ تو پتا ہے نبی یہ گلا لوگوں کے علم کے اضافے واسطے کوئی سن اسے پتا نبی کو ہوتا سی. تمہیں پتا ہے 39 دنوں تو بعد نبی پوچھا سی علی کتنے نے پتا تو حسن علی کتنے. سبحان اللہ. اس طرح اللہ کی حضرت موسیٰ نے پوچھا تیرے ہاتھ کی حضرت موسیٰ نے اللہ پوچھا تیرے ہاتھ کی. ہو سکا میرا سوچا میں بکریاں پتھر چاڑنا ایج کرنا وہ کرنا وہ پھر وہ تعریفہ کرنا لگ پہ. اللہ سے پھر نہ پوچھا تیرے ہاتھ کی. انہوں نے کہا بکریاں پتھر چاڑنا انہوں ٹیک لا کے ٹورنا یہ میرے کئی کام دیتا ہے. وہ کنیاں صفتیں حضرت موسیٰ نے کر دیتی ہیں. اللہ بھی یہی چاہتا سی کہ جنہوں میں معجزہ بنا کے بھیجا ہے ذرا یہ منہ چھوڑے کئی سوال ہوتے ہیں کئی باری فضائل کو بتانے واسطے. اس سوٹے کی انیاں تعریفاں تو نکلنی نہیں سن جی اللہ سوال نہ کرتا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ کی ہے. ہوں کوئی بندہ آکھے اللہ کو علم غیب ہی نہیں سی یا اللہ کو پتہ ہی کوئی نہیں سی. اللہ پوچھا تیرے ہاتھ کی ہے وہ کوئی شروع ہو گیا. یہ میرا سوتا ہے یہ بکریاں نہیں پتے چاڑنا یہ راہ تلاش کرنا یہ کرنا یہ کرنا. ایک سوال کیتا ہے تو کتنے فضائل نکلے نے. تا پوچھا سی جبرائیل نے یہ چادر تھلے کون شروع ہی ہو گیا. جنہوں واسطے میں زمین بچھائی جنہوں واسطے میں آسمان بنایا جنہوں واسطے دریا بنائے جنہوں واسطے کشتیاں چلائی. سوال ہوتے ہیں گل واضح کرنے واسطے. پیغمبر آ کے پوچھا یہ کیوں پتا ہے. ہو سکتا جی سرکار نے اپنے آپ پتا ہے میں غلطی کر لی سی میں سمجھ لوں میں ٹھیک گل نہیں کی تو پہلے میں اپنے آپ کو آپ کر لیا. مینو کھول دو تو میں سمجھا گا میں آزاد ہوں مینو معافی ہو گئی. نہ کھولو گے میں سمجھا گا میں آگے مجرم ہوں. تو منتظر سا تمہیں گل سنا چکا اتوں ایک بندہ بولیا جتی چمنا وا اس بندے کی بولیا. اس آخیا جی ویسے تے آن تو پہلے بی بی نے آخیا سی میں آزاد کر دیا. آنے سے پہلے جناب سیدہ نے کہا تھا کہ میرے بابا کے صحابی اگر تو چاہے تو میں بھی تیرے رسیاں کھول دیتی ہوں تجھے آزاد کر دیتی ہوں. تو رسول اللہ ہے تیری عزت تو صدقے. رسول فرماتے ہیں پھر جب زہرا نے کہا تھا تو آپ نے کیا کہا اور آپ نے کیا کہا. اس نے کہا کہ میں اطمینان قلب کے لیے چاہتا تھا کہ آپ خود مجھے آزاد کریں تاکہ میں سمجھوں کہ میری غلطی کی معافی ہو چکی ہے. وہ فرماتے اس وقت فوراً پیغمبر نے فرمایا اگر فاطمہ بھی آزاد کر دیتی نا وہی میری مرضی تھی اور جو میری رضا تھی وہی اللہ کی رضا تھی. اور فاطمہ کا آزاد کرنا آپ کے آزاد کرنے سے کیسے مل جاتا. اس وقت پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بتا تو ملی یہ میرا ہی حصہ ہے.
کے مطلب علماء رسول ایک دفعہ ہو رکھا ہے فاطمہ بزا تو ملی کرو اس وہ فرماتے ہیں ایک سوال نبی نہیں تھے اور سوال گردش کر رہا تھا. ہر صحابی کے پاس وہ سوال پہنچا, کسی کو جواب نہ آیا, بطول کے پاس پہنچا, آپ نے فوراً جواب دے دیا. یاد ہے سوال کی بنا سوال گونجتا رہا. میں سوال کہی نہیں اس واسطے میں سمجھنا بحث بندی نہ کری. سوال پھرتا رہا صحابہ میں, کسی کو جواب نہ. وہ جواب بطول نے دے دیا. جب رسول واپس پہنچے تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک سوال تھا, آپ نہیں تھے. سوال تھا اور آپ نہیں تھے, اور حد یہ ہے کہ وہ جناب سیدہ نے ہمیں بتا دیا. جناب سیدہ نے ہمیں بتا دیا. تو علماء اہل سنت, میرے کو کتاب موجود ہے, وہ فرماتے ہیں مسکرا کے رسول نے کہا میں نے تمہیں کئی بار کہا ہے کہ فاطمہ بزا تو میری, اور فاطمہ میرا حصہ ہے. اس کا مطلب ہے صرف بیٹی کی بات نہیں, قلم کی وارث بطول ہے. یہ دو نتیجے اہل سنت نے دیتے ہیں. انہیں دعا جو جڑا میں کٹیا ہوں سب کیونکہ میں پچھلیاں نتیجہ تو میں نہیں کرنا وہ چاہیے. تو یارا کٹنا وہ چاہیے, ایسی گل کوئی نہیں. انہیں دو نتیجے کرنے کہڑی سزا نبی کی بیٹی معاف کرے تو سمجھو نبی نے معاف کرا. اور دوسری وہ فرماتے ہیں جو علم رسول کا ہے وہی علم بطول کا ہے. اور انہیں نہیں سی پتا کہ نتیجہ انہیں ایک کرنا ہے جہاں میں کرنا ہے. بہت شکریہ. اور میں نتیجہ دینا لگا. پہلا واقعہ ہوا تو رسول وہاں نہیں تھے. جب صحابی نے باندھا اپنے آپ کو, حضور بظاہر وہاں نہیں تھے, جنہوں اللہ کو اتفاق گیا میں سلام کر. جب دوسرا واقعہ سوال والا ہوا اس وقت بھی رسول وہاں نہیں تھے. واپس آ کے دونوں باتوں میں رسول نے کہا یہ میرا حصہ ہے, یہ میرا ہی حصہ ہے, یہ میرا ہی حصہ ہے. رسول کائنات کو بتا رہے تھے جب میں نہ ہوں نا اس کو وہی حیثیت دینا جو میری حیثیت ہے. صدقے جانا رسول بتا رہے تھے کہ جب میری عدم موجودگی میں بطول کوئی بات کرے اس کو اسی اتھارٹی میں سمجھنا جتنی اتھارٹی میں مجھے سمجھنا. میرا ایک دعویٰ جی اسی بھی کتنا بحث ہی کرنی. بحث کرنے تو بعد وکیل آتا 1.5 سال. 1.5 سال کا مطلب ہے کہ میں اپنی بحث مکمل کر لی, فیصلہ تو کر. اسی ہر روز ذہن دیا قاضیاں کے بحث کر کے 1.5 سال کر رہے ہیں. ساڈا مطلب منوانا نہیں, اسی ٹھیکے دار نہیں. ساڈا کام ہے دلائل پیش کرنا. دلائل پیش کر کے آخنا 1.5 سال. میں لگا 1.5 سال آخر میں دعویٰ کر رہا کہ بنا خدا کی قسم پاکستان کی فتق پڑھنا, یہ بحث کرنا, فتق کے متعلقات تے بحث کرنا یہ نہایت نازک مرحلہ. بولو یار نازک مرحلہ. اسی موقف تو پیچھے نہیں ہٹتے, ہم موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے. لیکن ایک بات کہہ دو, اگر کائنات بطول کو پیغمبر کا حصہ مان لے فتق کا فیصلہ مشکل ہے. میں راضی ہو گیا. بہت شکریہ جناب. فاطمہ بزا تو ملتی صرف یہی تک, حالانکہ حدیث آگے بھی ہے من اغضبہا فاغضبنی, جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. میں کہتا ہوں اگر غضبناک تک جاتے ہوئے تمہارا نقصان ہوتا ہے تو بزا پر ہی فیصلہ دے دو. میں کی پڑھ رہے ہیں بس, اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہ بدو ایک تھا ہی مکو جی. زہرا بطول نبی کا حصہ ہے میرے. فاطمہ بزا تو منی. اگر بندے حصہ منے ہوگا تو نبی میں سمجھی نا. یہ تو اچھی مثال میرے کو کوئی نہیں. اے قرآن ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, ایک قرآن
شریف ہے، قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے؟ اے جتوں میں ہوں کھولیا ایتھے سورہ بقرہ ختم ہو گئی قدرتی، اے سورہ بقرہ، اے سورہ بقرہ اس وقت میرے ہاتھ، یہ سارے قرآن جنی پاک ہے کیونکہ یہ حصہ ہے۔ نویاں گلاں بھی آ جاتی جی میں کدی نہیں کی جب بندہ فریش ہوئے نا تو کئی گلاں آ میں زندگی چ پہلی بار کرنے لگا نہیں آئی نہیں کرنا، اور جدوں میں کھلوتیا کوئی نوی گل ذہن چاہے نا تحقیق دی حق دی تبلیغ دی ادو میرے یقین چ اضافہ ہو جاتا ہے کہ مہدی ہے، یقین چ اضافہ ہو جاتا، یقین چ اضافہ ہو جاتا، کیونکہ میں سوچ کے آیا ہی نہیں، میں پڑھ کے آیا ہی نہیں، اچھے گل آئی ہے تو پھر صرف کرم ہے، یہ مطلب پھر نظر ہے۔ ہوں میں یہ پہ پڑھنا جی میں اعتماد نہ پڑھ رہا کہ میرا امام کہہ رہا کہہ دے حضرات، اگر کسی بندے نے اعتبار نہ کیا جا رہا ہو، وہ شہادت دینا چاہے، گواہی دینا چاہے
حیثیت کل کی سمجھتے ہیں اتنی جز کی سمجھتے ہیں. جتنی حیثیت کل کی سمجھتے ہیں ہم وہی حیثیت الف لام میم کی بھی ہم اتنی ہے حیثیت. ہائے ہائے الف لام میم کی بھی اتنی ہی حیثیت ہے جتنی پورے قرآن کی ہے کیونکہ اسی کا جز ہے. بسم اللہ اسی کا جز ہے. والناس اسی کا جز ہے. ہمارا قصور یہی ہے نا ہم جتنی اہمیت قرآن کو دیتے ہیں اتنی ہی ناتوائنگر کوثر کو دیتے ہیں. پھر ہم مجبور ہیں جتنی ہم فوقیت اور اہمیت محمد کو دیتے ہیں اتنی ہی بدول کو دیتے ہیں. اچھا ہن سنو ہے کہ بہت شکریہ. آج میں محنت نہ کر لوں بی بی عمر غنی پڑھنا چاہوں میرے عزیزوں. ہوا کہ رسول کا حصہ بطول ہے. کل بطول ہے یا کل رسول ہے؟ کل رسول ہے. کیا بات کل رسول ہے. زہرا اس کا جز ہے حصہ ہے حصہ ہے حصہ ہے. حضرت قرآن پہ ہاتھ رکھ کے شیعوں کا ایک ذاکر اعلان کر رہا ہے قیامت تک سوچو جتنی اہمیت کسی کے ذہن میں کون کی ہے اتنی اہمیت جوز کی ہے. میں اعلان کر رہا ہوں بطول عالمہ ہے بطول معصومہ ہے بطول شاہدہ ہے بطول صدیقہ ہے. میں پہلی گل کرے بطول عالمہ ہے بطول عالمہ ہے. ایک جملہ کہہ دیتا ہے خاموشی ختم ہو جائے. عالم کو بتایا نہیں جاتا اور سب پوچھا جاتا. عالم کو بتایا نہیں جاتا اس سے پوچھا جاتا ہے. یہی پوری دنیا کے عقیدے میں اور ہمارے عقیدے میں فرق ہے. لوگ جس کو بتاتے رہے ہم کہتے ہیں اس سے پوچھنا چاہیے تھا. لوگوں نے بطول کے علم میں اضافہ کیا نا نعوذ باللہ کہ ہم آپ کو بتائیں نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا. ہم بتائیں تو بتا بطول کو بتانا چاہیے یا پوچھنا چاہیے. بطول کو لوگوں نے عالمہ اس سطح پہ نہیں مانا. بولو شاہدہ اس سطح پہ نہیں صدقے معصومہ اس سطح پہ نہیں مانا. صدیقہ اس سطح پہ نہیں مانا. اور میرے کو پوچھو کیوں وہ سن لو. قرآن کی قسم جتنا کوئی نبی کو صدیق مانتا ہے وہ یار جو کل کو پوری طرح صدیق نہیں مانتا جو اس کا صدیق ہے. جو کل کو پوری طرح عالم نہیں مانتا وہ سارا جز کو عالم کیسے مانے. جو کل کو شاہد نہیں مانتا وہ بطول کو شاہدہ کیسے مانے. اور جو کل کو معصوم نہیں مانتا. میں بند کر دیا بحث فٹک دی بحث بند کر دیا. میں پڑھے لکھے لوگوں نے گل کر جڑے ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں تو لفظ پہ بندر پھڑ لیتے. ایک لفظ کا آگا پچھا دے تو بندہ پھڑے گا. میں نے لوگوں نہ پڑھنا سال تھا فتح کی بحث ختم کر دیں. سرنا کوئی بندہ فتح کی بحث نہ کرے. کیوں کہ کوئی لفظ ہے. ہم بطول کو معصومہ مانتے ہیں. ہم بطول کو معصومہ مانتے ہیں. ہم بطول کو شاہدہ مانتے ہیں. ہم بطول کو عادلہ مانتے ہیں. ہم بطول کو عالمہ مانتے ہیں. ہم بطول کو صدیقہ مانتے ہیں. کس بنیاد پر؟ قرآن پہ میرے ہاتھ ہے کبلا. ہم بطول کو عالمہ مانتے ہیں چونکہ کل کو عالم مانتے ہیں. ہائے ہائے ہم
آخر گے وہ نبی پاک نو تے آل مسیح بھی ماننے چلو مانتے تو گل کر میں بطور تے کر رہا یا نہیں کر رہا میں نبی تے کر رہا نبی تے کر رہا کیا تسا نصاب وچ نہیں لکھیا محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ ترجمے کی لوڑ نہیں پئی لاہور ہے یار لاہور ہے انگریزی کا ترجمے کی لوڑ بھی نہیں پئی محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے بڑا غصہ لا دے رہ جائے جنی ٹینشن پٹرول بدل دی وہ مقدی نہیں تھی جنی میں کٹا سکتا ہوں نہیں تو کٹانا چاہنا تسی میرے دیکھو تو میں کٹانا کم از کم انیوں پریشانیاں یہ تو بچوں مکاؤ یہ جننے بندے سوچ رہے ہیں کہ یار وہ بطور کو بتاتے تھے بندے کہ مسئلہ یہ ہے بطور تو عالمہ تھی بڑا غصہ لین لگا بطور جز ہے نبی کل ہے زہرہ حصہ ہے نبی کل ہے شیعہ قرآن کا واسطہ تو سچ چھوڑ دو جو کل کو انپڑھ کہتے ہیں نبی نے پڑھ سر جی کہنے کا باقی نبی پاک لکھنا پڑھنا نہیں سمجھا تو میں جو خط لکھواندے سن تو وفود آتے سن وہ خط کدے کو لکھوان سن لکھواتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں کہ صحابہ کتنے ٹیوشن پڑھتے ہیں نبی آئے معلم ویسے تو میں گل دساں غصہ بڑا پھر لان لگا اور جنہاں نو معلم ان پڑھ دستا انہاں نو بدول نہیں دسدے او سارا نہیں سمجھ اچھا کہنے لگا جی صحابہ چ بڑے پڑھے لکھے میں جڑا بہتا پڑھیا سی ہوتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ ہوں پھنسے گا میں کسی اور صحابی کا نام لیا ایک گلا کرے گا ہو سکے حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے سن صلح حدیبیہ انہیں لکھی سی صلح حدیبیہ انہیں لکھی سی میں تمہیں پتا صلح حدیبیہ کی ہے حضرت علی لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ صلح نامہ ہے وہ کافر نے کیا محمد رسول اللہ لکھوا کے میں گھر لے گیا پاگل میں اسی تو رسول بنتے ہی نہیں اتنے لکھو محمد بن عبداللہ محمد بن عبداللہ حضرت رسول خدا نے فرمایا کوئی نہیں روڑا جب لڑائی مکانی ہو گئی میں کہڑا اتنے لکھن والا محمد رسول ہو جانا ہے اتنے نہ لکھیے تو نہیں ہونا میں نے اللہ بنایا رسول ہے ابھی تم مٹا کے نا ایج بٹا کے محمد رسول اللہ نے مارنا لکیر تو تھلے لکھا محمد بن عبداللہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بھی تسی آپ ہیں
لوہا تے میں کیوں نبی دے لوہا پہ چے اثر سی نبی ہی کا حصہ تھا لعاب نبی ہی کا حصہ تھا نبی کے جسم کا ایک لعاب ایک حصہ جو چوس لے وہ باب مدینہ العلم ہوتا ہے تو جسے رسول کہے یہ ہے ہی میرا حصہ دروازہ ہے یہ تو مطلب نبی تو بعد سب تو بڑا صاحب علم میرا پیر علی علی بولو بولو علی نبی دی تعلیم دس کنی نبی دی تعلیم مدینہ العلم حضرت علی دی تعلیم باب مدینہ العلم حضرت رسول خدا اس مسیح نے جدو جواب دیتا بغیر سوچن کسی بندے پوچھا کہ آج سوچتے کیوں فرمایا سوچ کے جواب دینے ہوتے تو زبان چوسنا کی فائدہ یہ مطلب ہے حضرت علی کا علم کیا سا کسی کا علم نہیں یہ تو بڑا ثبوت میں کوئی نہیں دے سکتا لوگ حکومتیں کرتے کرتے بھی علی سے پوچھتے تھے پوچھتے تھے میں مذہب شیعہ چھڑنا اس بندے دے حق تے بیعت کرنا تقریرہ چھڑ کے اوڈی گڈی دھونا جڑا قیامت تک ثابت کرے کہ نبی تو علاوہ علی کسے کو کچھ پوچھیا ہو سارا تھا یار یہ مطلب ہے علی بہت بڑے عالم میں تنوں کی پہنا خلیفہ تو ہو بلا فصل من ہاں کھلو جا نہ من عالم من عالم من عالم کون اگوں جدوں سی آنے حضرت علی دروازہ سن تے کو بندے نے کھڑکیاں کتے گئیاں تے روشناں کتے اللہ کے بندے تینوں کی ہو پوسے علی کڈ میں تینوں سمجھا تو 1,24,000 صحابی ہو حضرت علی نو دروازہ مننے نا تے باقی ادھے ادھے کرنا ادھیاں کھڑکیاں بنا لے ادھے روشن دار بنا لے جانا تو پھر بھی دروازے نہ آئے حضرت علی تو بڑا کوئی عالم ہے بولو یار نہیں حضرت علی عالم ہے یا نہیں بولو یار پیغمبر کے بعد سب سے بڑے عالم حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی کو فیصلہ کروایا تو بندہ کہنے لگا حضور حکومت آپ کرتے ہیں اور فیصلے علی کرتا ہے انہوں نے فرمایا نیچے بیٹھ جا میں نے پیغمبر سے سنا ہے علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں بولو یار بولو یہ مطلب صحابہ بھی مانتے تھے صحابہ مانتے تھے کہ علی سے بڑا نبی کے بعد عالم کوئی نہیں حضرات پھر سنو زہرا کا مسئلے بتانے کی ضرورت نہیں ہم بطول کو عالمہ مانتے ہیں کہ ہم کون کو مدینہ تو نہیں مانتے جب علی سے بڑا عالم کوئی نہیں تو پھر آج آپ کو حدیث کا بول اٹھائے گا جو پہلے آیا ہو تو کمال نہ آیا ہو تو آج سے شروع ہو جائے گا علی علم کی جس منزل پہ فائز تھے رکھ قرآن پہ ہاتھ صحابہ بطول کا رشتہ پوچھے یا نہیں پوچھے بندے چپ ہو جاتے ہیں جدو یہ گل کرنے اس واسطے بندے حیران ہوتے ہیں کبھی طالب علم بھی استاد تو رشتہ پوچھے کبھی مرید بھی پیر تو رشتہ پوچھے کبھی امت بھی نبی تو رشتہ پوچھے لیکن صحابہ پوچھے پیغمبر نے کی فرمایا ہے تیری زبان مقدس ہو سکتی پیغمبر نے فرمایا بطول کا رشتہ اللہ نے عرش پر
تے علی نال کیتا نے ہاں ہن سن بطول کتنی بڑی عالمہ ہے علم کی اعلیٰ منزل پہ علی کو رکھ کے نبی فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفر ہی کوئی نہیں. ہائے ہائے کبھی کفر نہیں سمجھ آ جائے. فاطمہ کے برابر آنے والا کوئی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ علم کی جس منزل پہ علی فائز ہے اسی منزل پہ بطول تھا. اصا بطول نو معصومہ منے بولو جی اصا بطول نو معصومہ پہلا عالمہ منے کیوں حضور نو معلم منے جنہ حضور نو ان پڑھ کے چھڑیا بطول نو کی منے اصا جناب ختم عمر بطول نو معصوم منے بطول نو معصومہ منے کیونکہ نبی معصوم ہو تو عصمت کا حصہ ہے. تھوڑی کیا بات ہے مسجد ایڈی کوٹھ مسجد ہی آؤ جڑی کوٹھ ہے اتنے بیٹھ بندہ سیٹ پی سکے نہیں کیوں ایسا تھوڑا جا تھان سے بیٹھ لو تھوڑا جا فٹ کو 1.5 فٹ حصہ ہے نال لگ کے پتا 200 کر کے نہیں حصہ ہے زہرا حصہ ہے اینی گنجائش نہیں بدور حصہ ہے جب مسجد کا حصہ ہے تو پھر مسجد کا حصہ ہے اور تم مسجد کے حصے کی گستاخی نہیں کر سکتا رسول کے حصے کی گستاخی بولو دونوں جزا دے رہے میں دوسری عرض کریں اسا حضور نو معصوم منے ہم لوگ اگر کے سامنے منے کدو تو ساتھ نبی نو پڑھ منے اسا معلم منے اسا حضور نو معلم منے تے بطول نو معلمہ منے اسا حضور نو دوسری گل کر رہے 4 سڑک جڑی ہو سکی وہ کر رہے فکر نہیں کرے اسا حضور نو معصوم منے جناب نے معصوم منے تے معصومہ منن معصومہ تے تا منن کہ حضور نو معصوم. یہ کانفرنس ہوئی ہے خاتم المعصومین پہلا خاتم النبیین ہوئی سی کہ حضور تے نبوت مک گئی ہن کانفرنس ہوئی ہے خاتم المعصومین حضور تے عصمت مک گئی حضور تے عصمت مک بھی گئی ہوئے حصے جو تو نہیں ہوئے کر گئے صدقے جانا بھائی دلیل سن دے سکتے حضور تے عصمت مک گئی ہو تے جڑا حضور دا حصہ ہے وہ دے وچ تے عصمت رہ گئی. ہن تسی سوچتے ہو کہ کیویں معصوم نہیں کوئی نہیں کسے معصومہ مننا سواد تواڈے تو اس واسطے کہ نبی کو نہ معصوم نہیں منے اور جزو معصوم کیوں نہ کوئی نہیں منے. میں کو جملہ آخر لگا تو دلیل ختم کر لگا. حضرات اہم بات سنیے اس سمجھ بندے لوگوں کو پتا پتا اس وقت کی لوگ کوئی نہیں تسی چاہ دے کھوکھے تے بیٹھ کے نا ٹرائب اور بھی 4 پرا منہ کر کے بیٹھو تے تساں ادھر منہ کر کے مگر بیٹھ گئے تے جان کے آکھنا پر مسواک کرنا معصوم کی سنت ہے. مسواک کرنا معصوم کی سنت ہے. جو پرت کے نہ رکھیا تے میں اٹھے بیٹھ جاتا تسی آکھو مسواک کرنا حضور دی سنت ہے ادو نہیں بولے مسواک کرنا نبی دی سنت ہے نہیں بولے جدو آکھو گے نا معصوم دی سنت ہے ادو آکھیں گے بھائی تیری شیعہ تو نہیں. بسم اللہ باوری کی ہے حصہ اچھا میں بھی ذاکر یہ بھی ذاکر میں بھی ذکر پہ کروں یہ بھی ذکر پہ حصہ گیا بطول نو سمجھا تیرے واسطے مشکل ہے. سید اقبال حسین شاہ صاحب تشریف لے آئے یہ اس خاندان کا حصہ
یہ جو سلام بنتا ہے بطول نو سمجھنا تیرے بس کی روک نہیں جب میرے دل چ حلال حرام دا فرق ہے صدقہ میرے تے حلال ہے نہ تے حرام ہے اور جو آئی کو جے نہیں ہوئی کو جے کیسے سارے کھا گیا میں حصہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں آخری گھر جاتا ہوں آج ایسے بتا دیں یہ بطول ازران اصلا نبی معلم ملے تے بطول نو معلم تے عالم ملے جنہ میں کیا کرتا تھا جنہ کون نو ان پڑھ کے دیتا ہے اور وہ چوز نو عالم کیسے بن جائیں گے اگر بطول نو معصومہ بن جائے تے فتق دا سلسلہ بند ہو جائے فتق دا مقدمہ بند ہو جاتا ہے اگر بطول نو کوئی معصومہ بن جائے معصوم ہے تو بس مقدمہ ختم یہ معصوم ہے تو مقدمہ ختم اور تو معصوم بننا نہیں اے مقدمہ مکنا نہیں اے بطول نو معصومہ تے تا مننے یا رسول نو معصوم بننے تھوڑے بولے پتہ نہیں کیوں بندے پہ سمجھتے ہیں وہ بی بی پاک تے معصوم نہیں منتے مولوی تے نبی پاک تے منتے نہ کدو بندے نبی پاک کو معصوم یہ نہیں منتے ہیں جی عمران خان نہیں منتا پہ منگائی نہیں منتا اور چھوڑے نہیں پٹرول 10,000 کا لیٹر ہو گیا ادا نہ کرے منگائی جب نہ منگا کیا میں تو پکی تک خدا سی ہو سکتا ہے امیر آدمی وہ واسطے نہ منگائی امیر آدمی وہ واسطے نہیں ہوئی بندے غصہ کرتے ہیں بھی وہ آتا منگائی کوئی نہیں وہ واسطے کوئی نہیں جب کسی بھا کے کسی گل کی نا بڑے بندے وہ سارے میں کو تے متعلق آخیا سی منگائی کوئی اپنے متعلق کی خیال ہے موقع آ سکتا ہے کہ عمران خان صاحب بل لے کے کسی نے گئے ان کے تھوڑے جہاں پیسے دے کے ملتے ہیں انہوں واسطے کوئی نہیں انہوں واسطے کوئی نہیں کم تھا نبی پیسے نہ پتا گیا ہے میں کہنا تسی چپ کیتے ہو کہ نبی نو تو معصوم مانتے ہی میں کہنا کدوں مانتے حضرات اس وقت کو سمجھو تو بطول سمجھ میں آئے نہیں کوئی گل کرنے لگا قرآن تو میرا حق ہے صحیح ہے میرا مسجد اس وقت میں آپریشن کی گنجائش نہیں ہوتی اس وقت میں آپریشن کی گنجائش نہیں ہوتی 4 باری جڑے بندے آپریشن کرا کے وچوں کچھ کر دیں آپریشن کا مطلب وچوں کچھ کٹ نہیں دیں آپریشن جدو کیتا جائے وچوں کچھ کٹ دیں آپریشن بندے دا ہوگا یا مسجد دا ہوگا مسجد آپریشن کر یار مسجد ہے کہ کریم ہے آپریشن کی لوڑ نہیں تو پیشہ بیچ ہوئے گی تو آپریشن چھڑو تو آپریشن تو ہونا ہے مسجد جسلہ نہ چھڑو آپریشن تو ہونا ہے نا مسجد کا ادب کرنے والے بیٹھے ہوئے تمہیں کا گل کرنا جہاں بستر مسیطے لے گئے انہوں نے گل نہیں کرنا خدا مسجد کی گل کرنا آپریشن مسجد کا ہوگا تو کوئی شہ نکل بندے کا ہوگا تو کوئی شہ کوئی ناقص شہ ہوتی ہے جیڑی پچھوں کٹی جاتی ہے انہوں آپریشن نہ تو 4 باری پیغمبر تک جبریل کو آپریشن کروا کے بہت اچھا مسلمان ہے جڑے نہیں مانتے وہ کافر ثابت ہو یار اسی نہیں مانتے اسی کافر سارے بوئے تے لکھے نہ شیعہ کافر میں جو آپ کا ماننا تینوں لکھن کی کہڑی لوڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخیا ہوئے 2812 نہ ہوئے سورہ الممتحنہ ہوئے 4 نمبر آیت نہ ہوئے تو میں مجھے 4 نمبر آئے سورہ الممتحنہ 2812 حضرت ابراہیم نے بت
صحیح بنا کفرنا بکم ابراہیم فرماتے ان سے ہم کافر ہوئے تم سے ہم کافر ہوئے کفرنا متکلم ہم کافر ہوئے تم سے اور تمہارے بتوں سے کافر کا معنی نہ ماننے والا کافر کا معنی انکار کرنے والا لفظ کفر استعمال نہ ہوئے میں مجرم ابراہیم فرماتے بتوں ہم تم سے کافر ہیں اور بت پرستوں ہم تم سے کافر ہیں ہم کافر ہوئے بتوں بت پرستوں تم سے بوئے نہ دیکھ آپریشن والی بات کے ہم کافر ہوئے ہم کافر ہوئے ہم کفر کرتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں آپریشن ہوا ہی نہیں آج نہ بچہ بڑے لا کے نبلہ کرتا ہے تینوں کی پتہ نہیں کی کرنا تینوں تو لے جا ضمانت دے کے تینوں منوا دے آپریشن ہے تینوں تیرے مفتی بھی بن گئے ساڈا بچہ بھی نہیں بنتا کیونکہ یہ اسی یونیورسٹی میں داخل ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں یہ وہ یونیورسٹی ہے جس میں داخلہ لے چکا ہے یہ جب سے ماں نے یہاں بھیجا ہے باپ نے یہاں بٹھایا ہے یہ آج سے لے کے کل تک سنتا ہی رہے گا ان قمر رجسا معصوم سے کہتے ہیں جس کے نزدیک پلیتی نہیں آتی ہمارا بچہ پاک ہے اس بات سے اور اقرار کر رہا ہے اور جس کے نزدیک پلیتی نہیں آتی اس کے اندر رجس کیسے رسول کو معصوم مانیں گے تو بطور کو معصوم مانیں معصوم کسے کہتے ہیں میں ٹیچر ہوں سڑتا میں سمجھا کے صرف ایک بندہ نیندر آئی سلام پر ٹوپی داش رہا بھائی سے ٹوپی داش وہ گرمی آئی سو گیا توجہ رکھنا سردی لگتی نا بندہ نیند نہیں ہوں توجہ رکھنا میں آخری گل کرنے کی میں کی عرض کر ہاں معصوم کسے کہتے ہیں معصوم لبڑے کتوں لبڑے وہ کیوں اشاروں مدینے میں تینوں لب دوں ایک باری تاریخ گوتا مار قرآن سینے نہ لا تے ایمان نہ سوچ کے علماء کو پوچھ کے دس وہ کون تھے جن کا دروازہ مسجد میں کھولتا لوگوں کے بند کروائے گئے ایک دروازہ کھلا رہا الا باب علی بن ابی طالب آج میں شاعر کو ایک نعرہ لگوانا ہے افیل جانا صحابہ تو کیا صحابہ مرحبا واہ صحابہ انہاں کیوں آخیا میں نہیں پتا میں آخر لگا تیرا دلیل نہ رکھنا واہ صحابہ بھی واہ پتا میں دسا لگا واہ صحابہ تھی 4-5 بار یہ نعرہ لا چڑو انہوں نے بوے کے نشان آنا ہی نہیں پتہ نہیں میرے کو تکلیف ہو گئی واہ صحابہ واہ سارے پنڈ ایک بی سی وہ شبیر شاہ صاحب ہوتے سن حافظ آباد انہوں کی سارے خلاف ایک تقریر سی جہے وہ تقریر چل رہے پٹ اپنی ماں پٹ اپنی بھن پٹ اپنے رشتے داروں میرے امام کیوں پٹ وہ سویرے سویرے وہ بی ساڈے ٹیپ کا منہ کر کے اپنے کام کر اتنے تو گھر چڑھنی وہ سارا دن شام کو ٹیپ وہ جی پینسل نہ ٹھیک کری دی سی جی نکل جاتی انہیں سارے پٹو اپنے بھنوں کو پٹے اپنے رشتے دار میری بیوی آتی ہے کہ اسی بڑے تنگ آنا سارا دن
وہ اپنے کام لگی ہوتی ہے منہ سارے کر پٹو اپنے کرتے پٹو اپنے میں تو چپ کر تو گل نہیں کرتی سویرے میں تو تیل منگوا کے کوئی کس منگوا کے وہ تو پہلے ادھر منہ کر شاہ پٹو اپنی ماں انہیں پھر کوئی نہ میں کہ بیبی نے میں بھن پوچھ کے آپ تھی تیل نہیں لانا وہ سکیا جنہوں ستان واسطے میں لائی انہیں آپ لائی تھی 2-3 باری آ چھڑو واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ پوچھو کیوں واہ اس واسطے صحابہ تہاڈی مہربانی صحابہ تہاڈا شکریہ واہ صحابہ واہ جے تسی اپنے بوئے بند کر لیندے تے علی دا کھلا رہن دینا تے چپ ہو جاندے پتہ کیویں لگدا معصوم کہہ رہے ہیں احسان کیتا نے تہاڈا پتہ نہیں میرے تے احسان کیتا انہاں پوچھ لیا یا رسول اللہ آئے ایڈی لطیف میرے بابا جی صحابہ کیا ہم یہ نہیں پوچھتے کہ علی کا کھلا کیوں ہے ہم پوچھتے ہیں ہمارے بند کیوں ہے قرآن دے میں رات دے طاہر قادری لاہور چ رہ کے کینیڈا گئے فون کر کے مناجر قرآن والے پوچھ لو کیا انہوں اپنے کتابوں سے نہیں درج کیتا نبی نے فرمایا دروازہ صرف اس گھر کا کھلا ہے جو ہر وقت پاک ہے تم کبھی پاک ہوتے ہو کبھی پاک نہیں ہوتے جو قرآن کی طرح ہر وقت پاک ہو اسے معصوم کہتے ہیں حضور نے فرمایا یہ میری خواہش نہیں ادھار دیتا تھا یار میں کیسی 40-45 میں عمر گھنٹہ ہو گیا کیسی خواہش میرے سرکار عمر بنی نشان پڑا گھنٹہ میں تقریر کی ہے تمہید ہے میں ادھار کو دیتا سی 5 منٹہ پہلے کی ہما جنتے کو لگا نبی کی اپنی خواہش نہیں نبی جو بولتا ہے اس کی خواہش سے ہوتا ہے جو کرتا ہے اس کی خواہش سے پیغمبر نے فرمایا تمہارے دروازے بند کرانا میری خواہش نہیں اللہ کی خواہش ہے اور ان کا کھلا رکھنا اللہ کی خواہش ہے حضرات زہرا کے سامنے اٹھنا محمد کی خواہش ہے حضور کا کوئی عمل اپنی خواہش سے صدقے جانا بہت شکریہ میرے دوست اللہ کی خواہش سے ہے میرا مطلب ہے بطول کے سامنے اٹھنا اللہ کی خواہش ہے اور لوگوں کا بے اولاد کہنے پر بطول دینا بولو اللہ کی خواہش ہے قیامت تک نسل رسول کو بطول کی وجہ سے باقی رکھنا بولو اللہ کی میرا مطلب ہے توحید اور رسالت کی مشترکہ خواہش کو بطول کہتے ہیں اور جس کی بطول خواہش کرے اسے عمر بنے شادی کر امیر المومنین فرماتے ہیں کون بیٹھ گئے کہ بیٹھ کے بطول بطول تیرا میرے لوگ دیکھو نا زخمی بطول میں امیر المومنین لوگ دیکھا کہ فرماتے ہیں بطول تسی منہ چو گل کٹ دے علی نو واجب دا درجہ دے تو وصیت ویسی واجب ہوئی
جدی وصیت علی جیسے دے واجب ہو ان بطول اندر فرماتے ہیں میں وصیت بھی کرنی ہے یاد کئی وصیتیں نے ساری نہیں کرنی میں تو صرف سیدہ عمر بنی دے متعلق میرے تو بعد شادی ضرور کر بطول تیرے تو بعد شادی جانتے سر علی رسول کا حصہ بول رہے ہیں فرماتے ہیں ذرا کھول کے بہن کرو فرماتے ہیں مبالغے بڑے دن دوڑے بیٹے آسان مصطفیٰ دے دیتے رسول دے دیتے نبی اعلان کیتا ہے ابنا نا بابنا اپنے بیٹے نہ اپنے بیٹے لے کے جدے تے پابندی ہے کسی کے بیٹے نو بیٹا نہیں کہہ سکتا ماں کان محمد ابا احد من رجالکم محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ پہ لوگ یہ باپ کہہ نہیں سکتے اپنے بیٹے دنیا چھڑ گئے لوگاں ابتر آکھیا لوگاں بے اولاد آکھیا تے اللہ فرمائے شاریہ کا ہوا ابتر اور میری تے تیری وجہ تو دی اولاد باقی ہے تے فرمایا مبالغے وچ میں کدوں آکھیا میں اپنے پتر لے کے بھی ہوں تساں کدوں آکھیا میں اپنے پتر لے کے ہوں حالانکہ آکھ سکتے پیغمبر نو دے چھڑے نے سب حسن تے حسین جی فرمایا میرا دل کرتا ہے تیرا ایک وکھرا بیٹا ہو آئے چلتا فرمایا ایک وکھرا بیٹا فرماتے نے اور بیان کرو جنہیں فضائل نو علی سننا چاہے انہوں عباس آگے فرمایا ساری حقیقت تو واقع سا فرماتے نے ذرا آگے بیان کرو فرمایا یا علی بہادر خاندان میں شادی کرنا اچھا اس بہادر خاتون چو اللہ تینوں بیٹا عطا کرے اذان و اقامت ہوتے کہنے تو آپ آکھنی جی ٹھیک ہے فرمایا اذان و اقامت تو بعد او دے کان چاکھی تینو حسین دی اما سلام آئے آکھا جی کسے کام میں چلانا انہوں آکھی تینو حسین دی اما سلام نام ہوتا عباس رکھنا تفسیر سنو تفسیر بی بی فرماتے نے یا علی میں چاہنی ہے جنہیں تسی بڑی ہے جنہیں تسی پوری زندگی میرے باپے دے کے سینہ ستر رہے میرا بکھرا پتر ہوئے جنہا محمد نے پتر دے سامنے پوری زندگی سینہ ستر رہے جنہیں تیری موجودگی پیغمبر محفوظ رہنے میں نے وہ بیٹا چاہیے جنہی موجودگی محمد کا بیٹا محفوظ رہے جب سن رہے ہو کنا بیٹا کنو کہہ رہے ہیں محمد کا بیٹا امام حسین علیہ السلام نے میں پنجابی کرا نہیں ذرا میں میرا اصول اچھی آیا آ گیا بطولہ کیا جی میں تیری موجودگی نبی نو کچھ نہیں ہویا میں وہ پتر چاہیے جی موجودگی کی شبیر نو کچھ نہ ہوئے اور کوئی شک نہیں کرنا جی میں مولا علی کی حیات طیبہ ہے پیغمبر محفوظ رہنے انہیں عباس کی زندگی میں حضرت شبیر محفوظ رہنے ایک وجہ سی کوئی ویر تو سی چھٹی ہے تے بی بی زینب آکھیا میرا پیکا ریڑا بند ہو گیا جسے تو سی چھٹی ہے فرماتے نے میرے پیکے مان مکے جب عمر مرین دے بیٹے تو سی چھٹی ہے بی بی فرمایا واہ ہی جانا آئے ہوئے میرا پردہ بس تو سا حضرت عمر مرین دے مطلع کے جملہ حسن 4 نکیرہ مارتی سی بی بی جلد البکی ایک روایت کے مطابق ام البنین بیٹے دی ماں ہوا جائے بی بی کی سگی بیٹی کوئی نہیں حضرت رقیہ جڑی حضرت عباس دی پہن مشہور نے وہ جڑا پرانے ذاکرہ کو سنا ہوگا حضرت علی اکبر دے حصے دی پہن سن رہے حضرت عباس دے حصے دی پہن یعنی اس خاندان نے نا جدا ویر کوئی نہیں سی رہا آن پہن بنا رہی تھی حضرت علی اکبر نے جنہیں حضرت سغرا کو اپنا بہن قرار دیتا انہیں ویر قرار دیتا انہیں حضرت رقیہ نے ویر قرار دیتا انہیں بس دوسرا سن ویسے ان کا بیٹا کوئی نہیں سی انہوں نے 4 ہی بیٹے سن 4 ہی بیٹے میرے کو بندہ آتا میرے اچھے ہاتھ پہ گیا اخبار پڑھ کے میں کیوں ہے آندہ ایک ہی خاندان میں سارے مک مری دیا پہاڑیاں جو برف کی وجہ تھی ایک خاندان دے سارے ٹر جائے کہ یار تیرے دل نو ہاتھ پہ جاندہ ہے میرا سارا اجڑ گیا ایک ہی خاندان ہے 4 پتر جس بی بی دے ہوں تو 4 ہی قتل ہو جائیں 4 ہی ہوئے نا جی عباس
شپیاں بنانا عباس دی اماں دی سنت. 4 قبراں بنا کے 4 شپیاں بنا کے ایک گل کرتے سن. میں کافی سمجھنا یہ نہیں مسائل بی بی دے متعلق روایت میں پڑھ سکنا آج کر کے نا اینج اشارہ کرتے سن. اشارہ کیوں جی حضرت سجاد نے پھپھیاں نبی دی قبر دے دوڑے پا کے اشارہ کیتا نا اج دوڑے پا کے نا لٹیاں پھپھیاں جو واپس آئے نا کہ اج نبی دی قبر تے اشارہ کر کے فرماندے ایک بار اٹھ کے دیکھو انہاں دی محبت مان کے گیا سا جنہاں نے لوکاں بداوا نہیں مارے. یہ 4 قبراں بنا کے حضرت عمر بڑی میں قبر پاک ہو گیا مولا تنو لے جا جنگل بکی آج اشارہ کر کے نا ایک وین بی بی کیتا مدینے او سن لو کہ مینوں اجازت دے دو. آج اشارہ کر کے نا فرماتے ہیں آج لوگوں میرے پتراں دی قبر آج اشارہ کر کے دوویں ہاتھ تے کر کے فرماتے ہیں ہن مینوں پتراں دی ماں نہ اے میرے سارے کربلا مک گئے. جب بشیر آ کے اعلان کیتا جان دو بشیر لوگوں مدینے دے سردار آ گئے بس 1-2 منٹ دی گل آ گیا جی مدینے دے سردار سارے بچے بشیر کا اعلان سن کے گھر میں نس گئے. میں پڑھیا ایک بچہ چوک کھڑا رہا جہاں چہرہ زرد ہے جال جال کے اکھاں سرخ نے پیروں جتی کوئی نہیں زلفاں کھا کے متواتر بشیر کا منہ رہتا ہے. بشیر قریب آ کے وہ علم سی حضرت بشیر کو ایسا ہاتھ علم پھڑ کے دیکھ کے میں تو من نہیں تھا بیٹا تو کون ہے کہنے کہ میں کیوں پوچھتے ہو کہنے کہ سارے ٹر گئے تو کیوں گیا ہو سکیا میں کسی کا انتظار ہے کہنے کا کنا انتظار ہے کہنے لگا سارے کچھ لوگ کربلا گئے میری دادی میں روز بھیج دی میں آج نہیں آیا میں ہر روز آنا اس پوچھ لیا من نمتا تو کون ہے وہ دے منہ چو نکلیا انا عبید اللہ ابن عباس میں عباس علمدار کا پتر ہوں میرا نام عبید اللہ 3 قدم پیچھے ہٹ کے کربلا منہ کر کے آتا ہے علم تیرے پتر نو دے دیا سرگے جانا حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں علم تیرے پتر نو کدا علم ہے تیرے کو حضرت بشیر فرماتے ہیں عباس کا علم ہے میرا پاپا کتے فرماتے تو عباس کا پتر ہے اے جا کے دادی نو 10 قتل ہو گیا نا تیرے پتر صدقے جاوا حضرت عبید اللہ گھر آ کے پیغام دیتا دادی دروازے جا کے اعلان سن کوئی بیان ہے مدینے کے وارث آ گئے کوئی اگر مدینے کے سردار آ گئے بی بی دروازے تک آئیے تو سنی یہ روایت سارا میں تو دوران میں دسا سنیے دروازے تک آئے وہ دروازے کے باہر جڑا پردہ ہوتا ہے پیچھے کھڑے ہو گئے تک کولو بشیر گزرن لگا ادو بی بی نے فرمایا اعلان کرنے والا ذرا روک جا عرضدار حکم فرما اور کتھوں آ رہے ہیں کہنے لگا شام وچوں آ گئے نے ہو سکے جڑے بچے نے آ گئے اے تیری جتی تو جہان وارا ہے بطول دکھا ہے بطول نہیں سن ظاہر ہے بی بی نے پہلے عباس کا پوچھا ہوئے میں مجرم کوئی عباس بھی موجود سی ہو سکے ہاں بی بی موجود سی ہو سکے پھر جلدی جلدی دس جدو حسین قتل ہوئے میرا خیال ہے تو آگے سنے نا سارے میں تو دورا کے آنسو پہ لوں دورا ہی سکنا میں تو سنے میں ایک بالکل روایت پکی جی کسی بھی شک نہ کرنا نہ کسی بنائیے مقتل لفظ نے بی بی پوچھا جڑے میرے حسین قتل ہوئے وہ تو عباس جڑے وہ کہتے سی بشیر رو کے آگے بی بی میں تو شام کا یہ سارا واقعہ میں تھوڑے وڈے کو سنے ہیں سردارہ کو سنے ہیں عباس پہلے قتل عباس حسین علیہ السلام تو پہلے قتل ہوئے بی بی فرمایا عباس پہلے قتل اس کے بعد حسین فرمایا میں نے تسلی ہوئی کہ عباس کی موجودگی حسین میں کچھ نہیں ہوا ہوں صرف ایک غلطہ سے
کنے لوگ سان عباس نو مار ہائے ہائے حضرت تعداد تین یاد ہے